ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरतुल मुदस्सिर की आयत नंबर 1 ता आयत नंबर 31 के हवाले से मौसूल होने वाले सवालात की रोशनी में तफसील पेश करेंगे। मज़कूर आयत के हवाले से जो सवालात हैं, पहला सवाल, अल्लाह ताला ने इन आयत में तबलीग दीन और बातिल के खिलाफ उठ खड़े होने का हुक्म दिया है। आज के दौर में एक मुसलमान किस तरह इस हुक्म की पैरवी कर सकता है और इस पर अमल पैरा होने के क्या तकाज़े हैं। दूसरा सवाल है कि इन आयत में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन के अज़ाब और जन्नत और जहन्नम की निशानियों का जिक्र किया है। इससे मौजूदा दौर के मुसलमानों को क्या सबक मिलता है और ये कैसे हमारे आमाल पर असर अंदाज होना चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर वर्रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फस्बिर फइज़ा नुक़िर फ़िन्नाक़ूर फ़ज़ालिक यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफ़िरीन गैरु यसीर ज़रनी वमन ख़लक़तु वहीदा वजअलतु लहू मालन ममदूदा वबनीन शुहूदा वमहदतु लहू तमहीदा ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएं। ए लिहाफ में लिपटने वाले, खड़े हो जाइए, फिर डर सुनाइए और अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए और अपने कपड़े पाक रखिए और गंदगी से दूर रहिए और ऐसा न कीजिए कि एहसान करें और बदला बहुत चाहे और अपने रब से उम्मीद रखिए। फिर जब बजने लगे वो खोखरी चीज
پھر وہ اس دن مشکل دن ہے کافروں پر نہیں آسان، چھوڑ دیجئے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا اکیلے، اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کر اور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے، اور تیاری کر دی اس کے لیے خوب تیاری، پھر لالچ رکھتا ہے کہ اور بھی دوں گا، ہرگز نہیں، وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف، اب اس سے چڑھواؤں گا بڑی چڑھائی، اس نے فکر کیا اور دل میں ٹھہرا لیا، اس پر خدا کی مار، پھر مارا جائے کہ کیسے ٹھہرا دیا، پھر نگاہ کی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بدلا، پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا، پھر بولا کچھ نہیں یہ جادو ہے چلا آتا، اور کچھ نہیں یہ کہا ہوا ایک انسان کا قول ہے، اب اس کو ڈالوں گا آگ میں، اور تو کیا سمجھتا ہے کیسی ہے وہ آگ، نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، جلا دینے والی ہے آدمیوں کو، اس پر مقرر ہیں 19 فرشتے، اور ہم نے جو رکھے ہیں دوزخ پر داروغہ وہ فرشتے ہی ہیں، اور ان کی جو گنتی رکھی ہے سو جانچنے کے لیے کفار کے، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو ملی کتاب اور بڑے ایمانداروں کا ایمان، اور دھوکہ نہ کھائیں جن کو ملی ہے کتاب اور مسلمان، تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دل میں روگ ہے اور کافر، کیا غرض تھی اللہ کو اس مثال کے دینے کی، یوں اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکر کو مگر وہ خود ہی جانتا ہے، اور وہ تو سمجھانا ہے لوگوں کے لیے۔ سورہ مدثر کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورۃ المدثر مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 56 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورۃ المدثر قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جو نزول قرآن کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اس لیے بعض حضرات نے اس صورت کو سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت بھی فرمایا ہے، اور روایت صحیحہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرا کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، پھر کچھ مدت تک نزول قرآن کا سلسلہ بند رہا جس کو زمانہ فترت وحی کہا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے کہ اوپر سے کچھ آواز سنی، تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا کہ وہی فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام غار حرا میں سورہ اقرا کی آیت لے کر آئے تھے، جو وہی آسمان کے نیچے فضا میں ایک معلق کرسی پر بیٹھے ہیں۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی طبعی رعب اور ہیبت کی کیفیت طاری ہو گئی جو غار حرا میں نزول اقرا کے وقت ہوئی تھی۔ سخت سردی اور کپ کپی کے احساس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور فرمایا زملونی زملونی، یعنی مجھے ڈھانپ دو مجھے ڈھانپ دو۔ آپ کپڑوں میں لپٹ کر لیٹ گئے۔ اس پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اس لیے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر کے الفاظ سے خطاب فرمایا گیا۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تبلیغ دین اور باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے۔ آج کے دور میں ایک مسلمان کس طرح اس حکم کی پیروی کر سکتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے کیا تقاضے ہیں؟ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کر دیجئے، یعنی دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیجئے اور برائیوں کے خلاف کھڑے ہو جائیے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے اس حکم کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اسلام کے پیغام کو پھیلائیں اور معاشرتی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اس میں سچائی، دیانتداری اور حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات سے روشناس کرانا بھی شامل ہے۔ تبلیغ دین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچا دو۔
یہ حدیث مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہر مسلمان اپنی استعداد اور اپنی بساط کے مطابق دین کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا مکلف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے قول و عمل سے دین کی حقانیت کو ظاہر کریں اور لوگوں کو اللہ کے قریب لانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ مذکور آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے عذاب اور جنت اور جہنم کی نشانیوں کو ذکر کیا ہے، اس سے موجودہ دور کے مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے اور یہ کیسے ہمارے اعمال پر اثر انداز ہونا چاہیے؟ ان آیت میں قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کس طرح انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ آج کے دور میں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ خود کرنا چاہیے اور اس دنیا میں کیے گئے ہر عمل کے لیے آخرت میں جو جواب دہ ہونا ہے، اس کے لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے خوف کو دل میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے اور برائیوں سے اجتناب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے اعمال کرے۔ یہ حدیث بھی ہمیں اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کا محاسبہ کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب وہی ہوگا جو اپنے اعمال میں اللہ کا خوف رکھتا ہوگا اور قیامت کے دن کی فکر کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ آیات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔